آخر کہیں مثال تمہاری نہ مل سکی، آخر کہیں مثال تمہاری نہ مل سکی، لانا پڑا تمہیں کو تمہاری مثال میں۔ محترم ڈاکٹر جاوید مکرم صدیقی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ آپ شبیبی فیملی کے اس بہت ہی پرائیویٹ تفریحی پروگرام میں ایک خشک موضوع کے تحت مجھ کو کچھ کہنے کا موقع دیا آپ نے، میں اس کے لیے آپ کو مشکور ہوں۔ کچھ لوگوں سے جن سے مجھے بے ساختہ محبت اور قلبی تعلق محسوس ہوتا ہے وہ ہمارے شبیبی صاحب ہیں اور ان کے بچے ہیں، تو میں ان سے سالہ سال سے واقف ہوں۔ جب یہ کچھ کہتے ہیں تو میں اس کو آسانی کے ساتھ رد نہیں کر پاتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ آج میں ان کی اس دعوت کو قبول کر کے اس موضوع پر اپنے آپ سے پہلے اور آپ حضرات سے یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ مہلت عمل بہت کم ہے لیکن یہ بہت اہم ہے۔ ہم یہ کہتے ضرور ہیں کہ زندگی بہت مختصر ہے، لیکن اس جملے کو پورا مکمل نہیں کرتے، ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت اہم اور کم مہلت عمل ہے، لیکن اسی پر ہمارا آخرت کی ساری کامیابیوں کا دار و مدار ہے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، بہت کم وقت میں آپ سے کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم اس چیز کو پوری طرح سے ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ جس پر قرآن ہم کو دعوت عمل و فکر دیتا ہے۔ دیکھیے، ہم بہت سے بہت اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں تو 80-90 سال کے اسپین آف پیریڈ میں جتنے لوگ زمین پر رہتے ہیں وہ سب زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ نہیں جاتے ہیں تو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سننا یہ سب متاثر ہو جاتا ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں اور ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر 100 ایئرس کوئی پہنچ جائے، کراس کر لے، تو پھر وہ بیچارہ بہت ہی سمجھ لیجئے اس کا وجود، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، مطلب یہ ہے کہ ان کو خیر خیریت کے ساتھ ایمان کے ساتھ اٹھا لے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ تو 100 سال کے بوڑھے کو پھر 25 سال کا جوان بنا دے۔ یہ نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس مختصر سی زندگی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو دنیا کے اور مذاہب خاموش ہیں، یا اگر خاموش نہیں بھی ہیں تو ان کے پاس زیادہ وضاحتیں نہیں۔ ہمارے پاس اس کی بڑی وضاحتیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تم مر کر مٹی میں رل مل نہیں جاؤ گے، بلکہ اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے گا، اور موت کے دروازے سے گزر کر تم ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو گئے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس میں کوئی قید نہیں ہے 100 سال کی، 200 سال کی، 1000 سال کی، کروڑ سال۔ وہ ایک انفینائٹ پیریڈ ہے، لامتناہی زندگی ہے جو موت کے بعد ہم سب اس سے دوچار ہونے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس لامتناہی زندگی میں، جو زندگی کبھی ختم نہ ہوگی، اس میں جو جس کو کامیابی ملی تو ظاہر ہے کہ اس کی کامیابی کا کیا ٹھکانا ہو سکتا۔ اب قرآن ہم سے کہتا ہے کہ وہاں صرف 3 ہی قسم کے لوگ ہوں گے، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔
اور سابقون السابقون، ایک تو ہوں گے دائیں ہاتھ والے، وہ جنت میں جائیں گے، ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ دائیں ہاتھ میں دیتے برابر کسی کے بائیں ہاتھ میں دیتے اور دائیں ہاتھ میں ٹرانسفر کر لے، وہ نہیں ہو سکتا. وہ ایک انڈیکیشن ہوگا، سمبول ہے کہ یہ شخص جنت میں جانے والا ہے. تو دائیں ہاتھ والوں کی بہت تفصیل سے سورہ واقعہ میں تفصیلات سنائی گئی ہیں، آپ ضرور پڑھیے. پھر بائیں ہاتھ والے ہوں گے، انہوں نے زندگی کو صحیح برتا نہیں ہوگا، ایسے ہی لشکم پشکم زندگی گزار دی، آخرت کا انکار کرتے رہے، بغاوت کی روش اختیار کیے رہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ان کا ٹھکانہ جہنم. اب سابقون السابقون ہیں، جو آگے ہی آگے رہنے والے ٹاپرس میں سے ہیں. تو ان کی خوش نصیبی کا کیا ٹھکانہ؟ بہت خوش نصیب لوگ ہوں گے، انہوں نے اپنی مہلت عمل کا بہت اچھا اور بھرپور استعمال کیا ہوگا. انہوں نے دانتوں سے پکڑ لیا ہوگا اپنی مہلت عمل اور اس کو ادھر ادھر ضائع کیے بغیر، ڈسٹریکشن کے بغیر زندگی ایک ہی رنگ میں گزار دی. صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو پوری زندگی انہوں نے ایک ہی رنگ میں گزار دی. ایسے لوگ بہت کامیاب. تو میں اصل میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو یہ یاد دلانا چاہ رہا ہوں، فیصلہ کرنا ہے آپ کو. شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جس کا تذکرہ ہم بہت کم کرتے ہیں، تذکرہ مطلب تعریفاً نہیں، بلکہ اس کی ساری شیطانی حرکتوں سے بچنے کی اسٹریٹجی ہم بہت کم بناتے ہیں، بہت کم اس بات پر چرچا کرتے ہیں. شیطان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ہم کو بالکل ڈسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ زندگی کی اہمیت ہی کو ہماری نگاہوں سے اوجھل کر دے. گانا بجانا، کھیلنا کودنا، اس سے لڑائی جھگڑا، اس سے کورٹ کیسز، اس سے شکایتیں دوری نہیں ہو رہی ہیں. زندگی بس اسی میں گزر جا رہی ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو انسانی دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ کہ ہمارے پاس وقت کی قیمت ہی نہیں رہی، وقت کی قدر و قیمت نہیں رہی، جبکہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. یہ مجھ کو آپ کو دوبارہ ملنے والا نہیں. اب لوگوں نے اس وقت کا کیسے استعمال کیا؟ میں آپ کو سورہ فجر کی وہ آیت بھی سنانا چاہ رہا تھا، لیکن اب اس کا سے ترجمہ سن لیجیے، ترجمانی خلاصہ، کہ جب زمین کھوٹ کھوٹ کر ریگزار کر دی جائے گی اور میزان عدل قائم کر دی جائے گی، ٹھیک، اس وقت انسان کو ہوش آئے گا. وہ کہے گا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا تو آج مجھ کو کتنا بڑا اجر ملا ہوتا. تو یہ پشیمانی لاحق ہونے والی ہے، یہ پشیمانی ہر ایک کو لاحق ہونے والی. تو بھائیوں، سب سے بڑی دانش مندی یہ ہے کہ ہم اس کی پشیمانی سے پہلے ہم جو کچھ بھی دوڑ دوڑ کر سکتے ہوں اس کو کرنے میں لگ جائیں. میں آپ کو کچھ چیزیں جو سنانا چاہتا ہوں کہ 5-7 منٹ پہلے فاروق صاحب مجھ کو ذرا کہاں گئے، چلے گئے ہیں کیا؟ مجھ کو پہلے بتا دیجیے. ٹھیک، میں آپ کو ابھی شریف صاحب نے جو اورنگزیب عالمگیر کا تذکرہ کیا، میں بھی اورنگزیب عالمگیر کا بڑا عاشق زار ہوں. میں جب بھی اس مزار پر جاتا ہوں تو میری بیٹری چارج ہو جاتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ ایسے کرنٹس مزار سے آج بھی نکل رہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں. آپ بھی جب جائیں گے انشاءاللہ وہاں
تو آپ کو یہی کیفیت سے انشاءاللہ آپ اس کو محسوس کروائیں. 1658 سے لے کر 1707 تک اس شخص نے حکومت کی، تقریباً 50 سال، اور اس کا جو ایریا تھا وہ تقریباً 40 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر اورنگزیب کا یہ پورا پھیلا ہوا تھا. دنیا کی معیشت کا 22% ہندوستان میں ہوتا تھا. دنیا کی گلوبل جو معیشت تھی اس کا 22% کنٹریبیوشن یہاں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی حکومت سے ہوتا تھا. یہ سب سے بڑا مینوفیکچرنگ پاور تھا ہندوستان اس زمانے میں. تو میں اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی چیزیں اور بعد میں سناتا ہوں. ایک اچھا سا شعر سنیے. عاقبت منزل ماں وادی خاموشاں اس، حالیہ غلغلہ در گنبد افلاک انداز. دیکھو اس زندگی کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہے ہماری اس دنیاوی زندگی کا. وہ کہہ رہا ہے کہ وادی خاموشاں قبرستان. ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کی میعاد اور مہلت کو پورا کر کے قبرستان چلے جا رہا. تو کیا کیا جائے پھر؟ کہ ڈر کے مارے کچھ نہ کریں یا مسجد کا کونا سنبھال لیں؟ نہیں، کرنا یہ ہے کہ تم کو اس زندگی کا بھرپور استعمال کرنا ہے. تم جہاں بھی جس حیثیت میں جس پوزیشن میں تم ہو اپنی اس مہلت عمل کا بھرپور استعمال کرو، اور ایک نیا ہنگامہ، ایک نئے حوصلے اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ یہاں اس زمین کو تم اپنی حوصلہ مندیوں سے اس کو بھر دو. جس طرح سے مثال میں آپ کو دیا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ. آپ دیکھیے کہ اسی خاندان کا ایک فرد ہے جس کا تعلق ہے، وہ ہے محمد شاہ رنگیلا. محمد شاہ رنگیلا وہ 1729 عیسوی میں وہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد، مطلب مغلیہ خاندان کے تقریباً آخری بادشاہوں میں سے ایک محمد شاہ رنگیلا. محمد شاہ رنگیلا نے اپنی زندگی کا کیا استعمال کیا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھمریوں، راگوں، راگنیوں اور دوہوں کی طرف ان کا بڑا میلان خاطر تھا. وہ خود بڑے موسیقی کے فنکار تھے اور انہوں نے 2500 گالیاں محمد شاہ رنگیلا نے ایسی ایجاد کی تھی کہ جو اس سے پہلے کسی انسان کے دل و دماغ میں آئی نہیں. بالکل نئی گالیاں کوائن کی. معمولی بات تھوڑی نہیں کر سکتے، سمجھ رہے نا بات؟ بالکل نئی گالیاں ایجاد کی، ماں، بہن، بیٹی، اور ظاہر سب سے متعلق. تو یہ محمد شاہ وہی عیش پرست بادشاہ ہے جس نے 1738 میں جب نادر شاہ درانی کا پوری فوج چلی آ رہی تھی دلی کی طرف، اور مغلیہ سلطنت 40 لاکھ اسکوائر کلومیٹر سے سکڑ کر چند اسکوائر کلومیٹر تک، 40 لاکھ اسکوائر کلومیٹر، صرف چند ہزار اسکوائر کلومیٹر میں پوری مغلیہ سلطنت پھیلی ہوئی تھی. بادشاہ سے درباریوں نے عرض کیا رات میں کہ حضور، نادر شاہ درانی کا لشکر جرات بس پہنچنے والا ہے، دلی پہنچنے والا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں افراد کو ایک ہی دن میں قتل کر دیا تھا نادر شاہ درانی نے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، وہ ذرا جملہ سنیے، نادر شاہ کل کا آتا آ جائے، اپنا سر کھائے، مگر یاروں کی ٹوڑی کا وقت نہ چاہے.
جو ٹوڑی ہم سننا چاہتے ہیں، جو گیت ہم آج رات سننا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم رات میں یہاں بیٹھے ہیں، یعنی جس کی صبح کو محمد نادر شاہ داخل ہونے والا ہے، محمد شاہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو رات میں یہ راگنی تو سننی. اب وہ کیا تھی جناب؟ چوڑی مالکوس راگ کی ایک راگنی کا نام، وہ سننا چاہتے تھے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی مہلت امن کا ایسا استعمال کریں گے. تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیسے ٹکڑے اڑائے گئے. تو آپ کہیں گے آپ تو بادشاہوں کی مثال دے رہے، ہم تو بادشاہ لوگ نہیں ہیں، ہم تو معمولی لوگ ہیں. میں اس کا جواب آپ کو دینے والا ہوں، چاہے ذہن میں آپ کے سوال آئے یا نہ آئے، لیکن میں نے یہ سوال کھڑا کیا کہ آپ کہیں گے صاحب یہ تو بادشاہوں کا معاملہ ہے، ہمارا تو چھوٹا سا شدید خاندان ہے. اب آپ اس کے تعلق سے کچھ کہتے تو زیادہ اچھا ہو. میں آپ کو وہ اس کا بتاتا ہوں. ایک تو آپ نے یہ سن لیا ہے نا. اب میں آپ کو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے اس نے کیسے استعمال کیا وقت کا، اورنگزیب نے کیسے استعمال کیا، تو اس کا تھوڑا سا مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب ہے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر. آپ اس میں پڑھ لیجئے. میں آپ کو وہ پیسے سنانا چاہتا ہوں، پوری توجہ سے سنیے. عالمگیر کے تفصیلی حالات پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ یہ دنیا دار بادشاہ جو کابل و قندھار سے لے کر دکن تک حکومت کرتا تھا اور اس پوری وسیع سلطنت کی بذات خود نگرانی کرتا تھا، اپنی عالی ہمت اور قوت سے اتنا وقت نکال لیتا تھا کہ تمام مہمات ملکی کے ساتھ اول وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، جمعے کی نماز جامع مسجد میں ادا کرتا تھا، سنن و نوافل کی پابندی کرتا تھا، سخت گرمی میں رمضان کے پورے روزے رکھتا تھا، اور رات کو تراویح پڑھتا تھا. رمضان کے عشرے اخیر میں اعتکاف کرتا تھا. دوشنبہ، پنجشنبہ اور جمعے کو ہر ہفتہ روزہ رکھتا تھا. ہمیشہ باوضو رہتا تھا. روز صبح قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا اور پوری دل جمعی کے ساتھ حضرت خواجہ سیف الدین سے استفادہ باطنی کرتا تھا. عالمگیر کی تخت نشینی کا زمانہ کتنا پرآشوب اور تراتم آمیز تھا. اسی زمانے میں اس کو سلطنت کی اثر نو تنظیم کرنی پڑی، اٹھے ہوئے فتنوں کو دبانا پڑا. لیکن میں اس جملے پر جو کئی دفعہ پڑھا تھا میں تو ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے یہ سب مصروفیات پڑھنے کے بعد. لیکن یہ عالمگیر ہی کی عظیمت تھی کہ اس زمانے میں جب اس کو سر اٹھانے کی مہلت نہ تھی، اس نے قرآن مجید حفظ کر دیا. یہ ایک مصروفیات کا شیڈیول ہے، یہ زندگی کو برتنے کا ایک شیڈیول ہے جو کامیاب لوگوں نے اس کو برتا. میں ایک اور بہت کامیاب آدمی کی آپ کو تھوڑی سی بات سنا دیتا ہوں جو مجھ کو بہت مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے میں. وہ ہے شیر شاہ سوری. شیر شاہ رات رہتی کے بیدار ہو جاتا، غسل کرتا اور نوافل پڑھتا، نماز فجر سے پہلے اوراد ختم کر لیتا، پھر مختلف صیغوں کے حسابات دیکھتا اور دن کے اہم کاموں میں متعلق ہدایات دیتا، روزانہ کا نظام عمل بتاتا تاکہ دن کو سوالات سے اس کو پریشان نہ کرے، اور اس سب سے فارغ ہو کر نماز فجر کے لیے وضو کرتا
یعنی ابھی فجر کی نماز ادا نہیں ہوئی، فجر سے پہلے یہ سارے کام ہو گئے. نماز فجر کے لیے وضو کرتا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، پھر اذکار و اوراد میں مشغول ہو جاتا. اتنے میں حکام سلام کے لیے حاضر ہوتے. بادشاہ نماز اشراق سے فارغ ہو کر لوگوں کی ضروریات معلوم کرتا. گھوڑے، علاقے، جاگیریں اور مال جس کو جیسی ضرورت ہوتی دیتا. پھر اہل مقدمہ اور داغ کی طرف توجہ کرتا، فوج کا معائنہ کرتا اور ملک کی روزانہ آمدنی اور مالیے کا معائنہ کرتا. لوگ جو حاضر ہوتے ان کو سنتا. یہ روزانہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ حالت سفر میں اور حالت راحت میں، مطلب جب سفر نہ ہو تو ہر 2 جگہ اس کا یہ شیڈیول ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا. کہتا تھا کہ آدمی صحیح وہ ہے جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے. اب سوال جو ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کہیں گے کہ صاحب یہ سب بادشاہوں سے متعلق سنا رہے ہیں. تو میں نے تاریخ دعوت و جہاد میں عبید اللہ فلاحی صاحب نے فلاحی صاحب یہاں تشریف فرما ہے. تو عبید اللہ فلاحی صاحب ان کی کتاب نہیں ہے، اسی طرح سے فارغ التحصیل عبید اللہ فلاحی بہت اچھی کتاب لکھی. اس کا میں نے جو انتساب پڑھا کہ یہ کتاب کس کے نام انتساب کی ہے وہ بہت اچھا لگا مجھ کو. انہوں نے کہا کہ عام طور سے لوگ اپنے ماں اور باپ کے نام کرتے ہیں، انتساب کرتے ہیں، ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کتاب کو. انہوں نے یہ کتاب، انہوں نے کہا کہ میں مدھیہ پردیش کے اس سبزی فروش کے نام اس کتاب کا انتساب کرتا ہوں جو تحریک اسلامی جماعت اسلامی سے وابستہ ہے. جماعت اسلامی سے وابستہ ہے اور دن کا ابتدائی حصہ وہ پھر کر سبزی ترکاریاں اپنے ٹھیلے پر بیچتا ہے اور دن کا جو دوسرا حصہ ہے، سیکنڈ ہاف ہے، تو وہ اس میں تحریک اسلامی کے کاموں کو انجام دیتا ہے. کیسا لگا آپ کو؟ ایک سبزی بیچنے والا اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی مہلت عمل کا زبردست استعمال کروں گا. سارے سبزی بیچنے والے تھوڑی کرتے ہیں یہ، وہ تو شام میں دیشی دارو پی کر گھر میں آ کے ہنگامے کرتے ہیں. ان کو جوا کھیلنے سے فرصت نہیں ہے، گالیاں دینے سے فرصت نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اپنے آپ سے پہلے اور آپ سے بعد میں کہ یہ آپ کو اور مجھ کو اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ صاحب ہم کیا کریں گے. ٹھیک، میں نے آپ کو علامہ کا شعر سنایا، میں نے آپ کو عالمگیر کے تعلق سے سنایا. ایک اور چیز سن لیجیے، جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ ان کو یاد دلائیے سب لوگوں کو. اسٹینلی لین پول، بہت مشہور مورخ اسٹینلی لین پول، وہ لکھتا ہے کہ میں نے تقریباً 80 سال کی عمر میں مغل شہنشاہ کو دیکھا. کس کو؟ اورنگزیب کو دیکھا. اس کی کمر جھک گئی تھی لیکن اس حالت میں بھی تقریباً روزانہ 18 گھنٹے کام کرتا. اس حالت میں بھی تقریباً 18 گھنٹے کام کرتا. تو لوگوں نے ایک فیصلہ کیا میرے بھائی، چاہے وہ سبزی بیچنے والا ہو، کوئی مزدور ہو، معمار ہو یا کہیں کا بادشاہ ہو. آپ بھی تو بادشاہ ہیں. میں اپنے خاندان کا بادشاہ ہوں. میرے 5 بچے میری رعیت میں ہیں. میں جو کہتا ہوں کرنا پڑتا ہوں. میری ہر چیز کا لحاظ رکھتے ہیں. تو ہم میں کا ہر شخص بہت اہم ہے اور ہر شخص کو فیصلہ کرنا ہے. تو میں نے آپ کو یہ سب چیزیں سنائی. میں نے آپ کو علامہ اقبال کا وہ شعر بھی سنایا جس کو علامہ نے بانگ درا میں کوٹ کیا ہے، عاقبت منزل ماں وادی خاموشاں اس، ہماری عاقبت وادی خاموش قبرستان میں جانا. تو سر ہم کیا کریں، ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ہر گھر میں فیملی اجتماع، ہر گھر میں فیملی اجتماع. اب فیملی اجتماع کی تفصیلات آپ بتا دیجیے.
قرآن مجید کا ایک رکوع، ایک حدیث، تاریخ اسلام کا ایک واقعہ، علامہ اقبال کی کوئی ایک یا تحریک اسلامی لٹریچر سے کچھ، ہر گھر میں پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے. اس سے گھر کا کلچر بنے گا، گھر کا کلچر بنے گا، بچوں کو ایک دشا اور ڈائریکشن ملے. اس پر آپ اور مزید اس میں تقریر نہیں کرنا ہے، آپ اس میں صرف پڑھ کر سنانا ہے. اور بہتر یہ کہ آپ خاموش رہنا ہے، گھر کی خواتین سے کہنا ہے کہ تم پڑھ کر سناؤ، ان کا انوالومنٹ کروائیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اخلاقی برائیوں مثلاً بدگمانی، غیبت، چغل خوری سے بالکل لیا پرہیز. یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. نماز باجماعت کا اہتمام. میں چونکہ شعبہ تربیت کا ذمہ دار ہوں تو میں ذرا بہت خصوصی نگاہوں سے دیکھتا ہوں کہ جو ارکان جماعت ہیں وہ مسجد میں فجر میں دکھائی نہیں دیتے ہیں. بہت دکھ ہوتا ہے اس کا. نہیں، بہت دکھ ہوتا ہے. ہم نماز باجماعت کا اہتمام کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں لایا گیا نماز کے لیے کہ آپ کے پائے مبارک زمین سے رگڑ رہے تھے اور آپ دو صحابہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھ کر نماز ادا فرمائیے. تو ہماری تو کوشش یہ ہونی چاہیے ہم پہلے پہنچے مسجد میں، پہلی صف میں جگہ جیت لیں اور نماز باجماعت کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو ساتھ لے جائیں. ماشاءاللہ یہاں آپ حضرات جو بیٹھے ہیں، مرد حضرات مائنورٹی میں ہیں یہاں، نہیں؟ آپ تمام مائنورٹی میں، یہ سب میجورٹی میں خواتین بیٹھی. اب ہر جگہ ایسے ہی ہو رہا ہے حضرت، ہر جگہ ایسے ہی ہو رہا ہے. ہماری بیٹیاں اور خواتین ماشاءاللہ اتنی اٹینٹیو آتی ہیں اور بیٹھتی ہیں کہ میں آپ سے، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں اس کو ادا کرنے کے. میرا آپ سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے میری پیاری بیٹیوں اور بہنوں، وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کے کورس کی کتابوں کو پہلے صفحے سے آخری صفحے تک ختم کرائیں. پہلے صفحے سے آخری صفحے تک ختم کرائیں. میں نے اپنی بہو سے یہ کہہ رکھا ہے، حالانکہ مجھ کو معلوم ہے وہ کیا ہے. میں نے کہا تم کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہوپا جان میں، ہماری بھتیجی بھی ہے، میں بی ایس سی ہوں. مجھ کو معلوم تھا بی ایس سی ہے. میں نے کہا تم ابھی تمہارا بچہ کون سی کلاس میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا بڑا لڑکا جو ہے وہ چوتھی جماعت میں. تو میں نے کہا تم یہ سمجھو کہ تم نے چوتھی جماعت میں داخلہ لے لیا. دیکھیے میں بہت اچھا کانسیپٹ دے رہا ہوں آپ کو، اور تم یہ سمجھو کہ تم نے چوتھی جماعت میں داخلہ لے لیا اور تم کو ایگزام بھی دینا ہے، تمہارا سالانہ امتحان بھی ہونے والا ہے. بتاؤ تم کو اگر اس عمر میں چوتھی جماعت کا کورس پڑھنا پڑے تو تم کتنے مارکس لاؤ گی؟ انہوں نے کہا کہ اوپا جان میں میرٹ میں آ جاؤں گی. ہاں، تم اس پر گرپ لا لو، اپنے بچے کی اس کتابوں پر پوری گرفت کو لا لو اور تم پڑھاؤ بچوں کو. ماں جب پڑھائے گی بچوں کو تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کی ایفیشنسی کیا ہوگی. آپ اگر، میں تو ایک تعلیمات کا معمولی آدمی ہوں، آپ اگر کہیں اور جائیں تو بہت بچے بیٹھے رہتے ہیں، ٹیچر کو کہاں فرصت ملتی ہے. ایک ماں بچے کو مار سکتی ہے، ڈانٹ سکتی ہے، اس کو حوالے سے آنکھوں میں آنسو بھر کے دہائی دے سکتی ہے کہ میری جان تو پڑھ، میں چاہتی ہوں کہ تیرا کیریئر بن. یہ جو ملے جلے سائیکولوجیکل کمپلیکسز کے ساتھ میں ماں جب فرمائش کرے گی اپنی اولاد کے ساتھ تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ بچے اپنے کورس کی کتابوں میں کیسے اچھے ہو جائیں. آپ میری بات سمجھے بیٹا آپ لوگ؟ گڈ، تھینک یو. اس سے اور کیجیے.
اپنے بچوں کو عملی مشقیں کرائیں. ABCD نہیں, ان کو کہیے کہ تم کو کتاب کے پہلے پیج سے آخری پیج تک ختم کرنا ہے, اس پہ پوری گرفت تم کو لانا ہے. آپ کا بچہ اس طرح سے جب پڑھ لے گا آپ کہیں گے ہم تو خود BSc ہیں, اب جیسا بھی ہم نے BSc کیا آپ کو کیا بتائیں, ضرورت نہیں بتانے کی ہے نہیں. لیکن میں اب جو کہہ رہا ہوں آپ سے بہت بہت اہم, اگر آپ نے اپنے بچوں کا 6th اور 7th تک اسی انداز میں کورس ختم کرنے کی عادت ان کو ڈال دی, کس کو؟ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو, تو آپ میری بات لکھ کر رکھیے, آپ ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیں گے. آپ کا بچہ اور بچی خود آگے آٹو کیٹالٹک وے میں کام کرنا شروع کر دیں. آپ انشاءاللہ آپ کا بچہ 5ویں میں جائے گا, 6ٹھی 7ویں 8ویں 9th 10th پہ جب آئے گا اس کو قرار نہیں آئے گا جب تک کہ وہ اپنے کورس کی کتاب کو مکمل نہ کرے. اب سمجھ لیجیے آپ کا بچہ میٹرک میں آ گیا, آپ کو نہیں آتی, جیومیٹری نہیں آتی, آپ کو الجبرا نہیں آتا ہے, آپ کے کورس میں نہیں تھا. آپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑیں گے, اس کو ٹیچر کے پاس لے جائیں گی بول رہا ہوں میں, آپ لے جائیں گے نہیں بول رہا ہوں میں ماں کا رول اس کو میں متعین کر رہا ہوں, ماں کو کرنا. میرے بچے کی یہ ڈیفیکلٹی کو آپ دور کیجیے. چارجز دیجیے مجھ سے, آپ چارجز دیں. اس طرح سے جب آپ اپنے ایک بڑے بچے کو کر دیں گی تو بڑا بچہ ظاہر ہے کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھے, ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیں گی آپ. برہمن, ہر برہمن گھر میں یہ ٹرینڈ سیٹ ہے, آپ کی اطلاع کے لیے آپ اس پہ غور کریں. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا, ٹی وی, موبائل, تمباکو, گٹکا, اس سے بالکل پرہیز کریں. آپ کے منہ کو گٹکا دبا ہوا ہے اور آپ بچوں کو کہہ رہے تم گٹکا نہ کھاؤ, ارے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ڈسٹریکشنز ہیں. میں ایک کیمسٹ ہوں, اب انہوں نے بہت ساری باتیں کہہ دی, میری وہ وضاحت ضروری ہے. میں کیلیفورنیا یونیورسٹی سے PhD نہیں کی ہے میں نے, اور میں سمجھتا ہوں میں موت تک یہی کہتا رہوں گا, جماعت کے لوگ یہی کہتے رہتے ہیں. ارے میں PhD کہاں سے کیا وہاں؟ اچھا میں یہاں چپ چاپ بیٹھ کے چلا جاؤں, لوگ کہیں گے جاوید صاحب تو بیٹھے, انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں اس پہ. میں پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ کیا, میں نے PhD تو یہاں پونا سے کی, نیشنل کیمیکل لیبورٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں, یہاں سے PhD کی. میں نے وہاں سے پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ کی. میں نے بہت قریب سے دیکھا ان لوگوں کو کیسا کام کرتے. میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ 16 18 گھنٹے کام کرتے, 16 سے 18 گھنٹے کام کرتے, کنٹینیوس کام کرتے ہیں, ہائیسٹ کوالٹی کا کام کرتے ہیں. ان کو جنت کی کوئی آرزو نہیں ہے, وہ سابقون میں شامل نہیں ہونا چاہتے, لیکن وہاں کا ٹرینڈ ہے. تو بھائیوں اور بہنوں, میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم کو اس ٹرینڈ کو چلانا, ٹھیک ہے. اور تو یہ تو ہو گیا ہوگا. اور دوسری باتیں میں کہنا چاہتا ہوں, تحریک سے وابستگی میں SIO اور GIO اور چلڈرن سرکل سے اپنے بچوں کو جوڑ دیں. ایک چیز میں آپ سے اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کا ان کا رجحان دیکھیے, ان کا رجحان جس طرف ہو اس طرف جانے دیجیے. نہیں میرا بچہ تو ڈاکٹر بنے گا, حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں بیچارے کئی ڈاکٹر بیٹھے ہیں پریشان ہیں. اس کا جو رجحان ہے اس رجحان کی طرف جانے دیجیے اس کو. اگر اس کا رجحان شاعری کی طرف ہے تو بالکل غصے میں آ کے اس کے کان بے دردی سے مت مروڑیے, شاعر بن کے کیا کرے گا. ارے اگر علامہ اقبال کی طرح شاعر بن گیا وہ تو کیا ہوگا.
وہ جس میدان میں جانا چاہے، جو کیریئر اپنا بنانا چاہے، آپ اس کو کیریئر بنا لے دیجیے، چاہے وہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہو، فٹ بال کھیلنا چاہتا ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن آپ یہ کہیے اس سے کہ میری جان تم جدھر چاہو ادھر جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے میدان میں ایکسپرٹ ہوگے، تم اپنے میدان میں ایکسپرٹ ہوگے۔ انگریزی کا جملہ بہت پسند آیا تھا مجھ کو، انہوں نے کہا کہ there is always a room vacant at the top۔ ٹاپ کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے، اس لیے کہ ٹاپ تک بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ ٹاپ پر جانا ہے، اپنے بچوں سے کہیے کہ تم کو مہارت پیدا کرنی ہے، ہر چیز میں مہارت پیدا کرنی ہے، اور ان کو اشعار یاد کرائیے۔ بالخصوص یہ شعر سنیے، تو مرد میدان، تو میر لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی۔ اپنے بچوں سے بچیوں سے کہیے کہ تو مرد میدان ہے، معمولی تھوڑی ہے، تو خیر امت کا فرد ہے، تو میر لشکر ہے اور فرشتے تیرے سپاہی۔ وہ جو آپ پڑھتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الدنیا وفی الآخرہ، کیا مطلب اس کا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں کہ جب مریں گے تو فرشتے تو آئیں گے ہی اس وقت لینے کے لیے، انشاءاللہ اچھے فرشتے آئیں گے اپنے کو ریسیو کرنے کے لیے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا میں بھی فرشتے آپ کے ساتھ ہیں۔ بڑے بڑے پروجیکٹس پہ کام کیجیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب کو پڑھیے آپ، جس میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے تعلق سے لکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ میں جبریل امین کو دیکھ رہا ہوں، وہ جس طرح سے تم لوگ بدر کے میدان میں ہو، اسی طرح سے وہ فرشتے جو بدر میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے متعین ہوئے تھے، ان کا بھی بڑا اونچا مقام ہے فرشتوں میں کہ وہ بدری فرشتے ہیں، اور میں جبریل کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ حرکت میں ہیں اور ان کے سامنے کی دانتوں کی قطار غبار آلود ہے۔ یہ جو پکچرائز کیا حضور نے، اس سے یہ بتایا کہ دنیا میں جب تم کاموں کے لیے اٹھو گے تو فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، کائنات کی ہر چیز تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ تو مرد میدان، تو میر لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی۔ 16 سے 18 گھنٹے کام کیجیے، اپنے گھر میں ایک کلچر بنائیے، ٹھیک ہے؟ اور میں ایک بات اور کہہ رہا تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت اچھا مشورہ ہمارے فاروق شریفی صاحب کو دے رہا ہوں۔ اچھا سا کمیونٹی سینٹر بنائیے جس میں بچوں کے کھیلنے کودنے کے لیے باقاعدہ ایک اچھا سا میدان ہو، جہاں بچے کیرم بورڈ کھیلیں، ٹیبل ٹینس کھیلیں، اچھا سا پردے کا نظم ہو اور سوئمنگ پول ہو۔ آپ کہیں گے صاحب اتنا پیسہ کہاں ہے ہمارے پاس، ابھی تو ہم 50 روپئے ہر ایک سے جمع کر رہے ہیں، اس سے بہت کم پیسہ لگتا ہے۔ لیکن اس طرح کا کمیونٹی سینٹر قائم کر کے جہاں زیادہ لوگ آپ کے رہتے بستے ہوں، آپ ایک اسپورٹیس اسپرٹ پیدا کریں۔ لوگ کام دیکھیے نا، کھیلنے کودنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اسپورٹیس اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، کیسا ٹینشن کو جھیلیں، خطرات کا کیسا مقابلہ کریں۔ میں کسی زمانے میں بیڈمنٹن کا بہت اچھا رائٹ فرنٹ کھیلتا تھا، ٹھیک؟ اب اگر رائٹ فرنٹ سے چھوٹ جائے تو ساری ٹیم پیچھے اس کو کوستی تھی کہ تو نے شاٹ کیوں نہیں مارا، اور ایسی ہلکی شاٹ مارا، بالکل بے دم بے جان شاٹ مارا، سامنے والے نے اٹھا کے ان کو یہاں اور کہیں اور پلیسمنٹ کر دیا۔ تو کہتے تھے کہ نو رسک نو گین، بال اونچا آیا تو ایسا مارو کہ لوگ سامنے والے کو اس کو کھود کے نکالنا پڑے، اتنی پرفیکٹ شاٹ مارو۔ تو یہ جو وقت گزرتا ہے
جناب بال ملا ہے آپ کو مارنا ہے, اور بھی جا سکتی بال اور اچھی شاٹ بھی جا سکتی ہے. تو یہ جو ٹینشن جھیلنے کی عادت پڑتی, اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ سوئیے مت, ہے نہیں. میں ایسی مذاق سے کہہ رہا تھا, آپ تو سب سے زیادہ اٹینٹیو تھے, اسی لیے ادھر ادھر ہو کے امبیلنس ہو گیا. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو میں پکچرائز کر رہا تھا کہ بال اونچا ملا ہوا ہے, اب میں ماروں گا نہیں ماروں گا تو بال پھر رکے گا, آپ کو مارنا پڑے گا نا, شاٹ مارنا پڑے گا. تو یہ جو ٹینشن جھیلنے کی, کوئک ڈیسیژن لینے کی, لوگوں کی تنقید برداشت کرنے کی جو ٹریننگ دوران اسپورٹ ملتی ہے, وہ کسی اور تربیتی پروگرام میں نہیں ملتی ہے. اسی لیے اسپورٹس مین اسپرٹ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کھیلنے کودنے کا نظم رکھیں. اپنے گھر میں ایک ایسا روم ضرور ہو, اب پتہ نہیں تمہارے پاس ہے یا نہیں ویسا روم, نہیں ہے شاید تمہارے پاس, کیونکہ تمہاری جنرل فزکس سے محسوس نہیں ہوتا کہ ورزش کرتے ہیں, صحیح ہے نا, ایسا بالکل نہیں محسوس ہوتا. کھانے والے ان کی بیوی بہت اچھے بناتی ہے, لکھنؤ کی ہے, اتنا مجھ کو کھلایا تھا ان لوگوں نے ایک دفعہ کہ میں آج تک اس بدعزمی کو یاد کرتا ہوں. تو وہ بیوی نے کھلا کے ان کو اس طرح سے بالکل غافل کر دیا ہے. اچھے شعر ضرور سناتے ہیں, ایک دفعہ تم سارے شعر تم کو جتنے یاد ہیں مجھ کو دکھا دو. تو میں کہہ رہا تھا کہ گھر میں ایک ایسا روم ہو جہاں ڈمبلز رکھے ہوئے ہوں, جہاں ایک چھوٹی سی سائیکل رکھی ہوئی ہو, جہاں پینڈل پر لیٹ کر آپ سائیکلنگ کر سکتے ہیں. یہ ضروری ہے, اس پہ زیادہ پیسہ نہیں لگتا ہے, لیکن گھر کا ایک کلچر بنتا ہے. رنگ لٹکا ہوا ہو کہ جس سے بچے لٹکیں اور صحیح عمر میں ان کی ہائٹ بڑھے, یہ سب بہت ضروری ہے. گھر میں اس کا اہتمام, عام طور پر تربیتی نشستوں میں یہ کہا نہیں جاتا ہے, لیکن میں چونکہ ایک کلاسیکل قسم کا مولوی نہیں ہوں, اس لیے یہ ساری باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں. اپنے آپ کو اور گھر کے ہر فرد کو تحریک سے وابستہ کر دیجیے. ایک چھوٹا سا پروگرام رکھیں, ہماری بیٹیاں, ہمارے بیٹے, میں خود, میرے بھائی, بھتیجے, بانجے, نواسیاں, یہ سب کے سب تحریک اسلامی کے رکن بن جائیں. جب میں نے اپنے بچوں کو تحریک میں شامل کیا تو میں نے اس وقت کے امیر ارفا سے یہ کہا کہ میں نے کہا میں اپنے بچوں کا ہاتھ تحریک کے ہاتھ میں دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ, سپردم تو بمائے خویش را, تو دانی حساب کم و بیش را, میں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی تیرے حوالے کر دی, اب کمی اور زیادتی کا حساب تو ہی رکھ. سپردم تو بمائے خویش را, تو دانی حساب کم و بیش را. اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو تحریک اسلامی کے آغوش میں دے دیجیے. بہت بڑا ڈیسیجن ہوگا آپ کا یہ, اور ثواب جاریہ ہوگا. آخر میں آپ کو علامہ اقبال کے اس شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حیات کیا ہے؟ حیات کیا ہے؟ حیات است در آتش خود تپیدن. علامہ کہتے ہیں حیات زندگی کیا ہے, ایک مصروف زندگی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے جذبوں کی آگ میں جلنے کا نام, جذبوں کی آگ میں جلنے کا. بڑے بڑے پروجیکٹس کیجیے, بڑی بڑی فیکٹریاں قائم کیجیے, بڑے بڑے ادارے قائم کیجیے, اس یقین اور حوصلے کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت. حیات است در آتش خود تپیدن, خوش آدم
کہ این نقطہ را باز یابی، اگر تیری سمجھ میں یہ نقطہ آ جائے کہ حیات کیا ہے، اپنے جذبوں کی آگ میں جلنے کا نام ہے، تو وہ بڑا مبارک وقت ہوگا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں علامہ آخری شعر میں، اگر سے آتش دل شرارے بگیری، اگر تو اپنے دل کی آگ سے ایک انگارہ لے لے، ہر شخص کے دل میں ایک آگ ہے، اگر اس میں سے ایک انگارہ لے لے، تمام کر زیر فلک آفتابی، تو اس زمین پر سورج کی طرح چمکے گا، تو سورج کی طرح روشن رہے گا، تو سورج کی طرح لوگوں کے لیے فائدہ بخش کرے گا۔ تو مجھے آپ کی اس بڑی خالص فیملی اس اجتماع میں مجھے آ کر بڑی مسرت اور خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نظر بد سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔